اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج میں آپ کو 10 بیویوں کی کہانی سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک معجزہ ہے کہ خواہ کیسی ہی تکلیف میں ہو تو مشکل آسان ہونے کے لیے 10 بیویوں کی کہانی سننے کے نظرمان ہے۔ انشاءاللہ کیسی ہی آفت اور مشکل ہوگی وہ آسان ہو جائے گی اور جو بھی جائز حاجت ہوگی پوری ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک ہی شہر میں 2 بھائی رہتے تھے۔ بڑا بھائی امیر تھا لیکن چھوٹا بھائی بہت غریب اور مفلس تھا۔ وہ اپنی ناداری سے بہت عاجز تھا۔ ایک دن اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہاں پر ہم کب تک فقر و فاقہ کی مصیبت سہیں گے؟ اب میں پردیس جاتا ہوں، شاید کہیں نوکری مل جائے اور یہ مصیبت کے دن کٹ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بیوی سے رخصت ہو کر دوسرے شہر میں روزگار کی تلاش میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس کی بیوی بہت پریشان ہوئی۔ دل میں کہنے لگی، اے پالنے والے تو رازق ہے، اب تو میرا شوہر بھی چلا گیا، اب سوائے تیری ذات پاک کے میرا کوئی سہارا نہیں رہا۔ آخر ایک دن جب وہ مجبور ہو گئی تو اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے گھر گئی اور اپنے سب حالات بیان کیے۔ تمام حال سن کر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میری بھانج ہے، تم ان سے گھر کا کام کراؤ، یہ تمہاری اور تمہارے بچوں۔ محلے میں گئی اور کہنے لگی کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ تم لوگ پاس بیٹھ کر 10 بیویوں کی کہانی سن لو۔ محلے کی سب عورتیں آ کر اس کے پاس جمع ہو گئیں۔ اس مومنہ نے 10 بیویوں کی کہانی پڑھنی شروع کی۔ 9 دن گزر گئے۔ جب 10واں دن آیا تو یہ مومنہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر صحیح و سالم مال و رزق کے ساتھ اس کے دروازے پر آیا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی اور فوراً نہا کر میٹھی روٹی کا تیدا بنایا اور اس کے 10 لڈو بنا کر 10 بیویوں کی نیاز دلوائی اور محلے والوں کو تقسیم کیے۔ انہوں نے بہت احترام سے نظر کے لڈو لیے۔ اس کے بعد وہ مومنہ اپنے شوہر کے بھائی کے پاس نظر کے لڈو لے کر گئی۔ اس مغرور عورت نے یہ کہہ کر لڈو واپس کر دیے کہ ہم ایسے اینٹ اور پتھر کے لڈو نہیں کھاتے، ہمارے گھر سے یہ لڈو لے جاؤ۔ وہ بیچاری لڈو واپس لے آئی۔ اب اس مغرور عورت کا حال سنیے۔ رات کو وہ عورت سو گئی۔ صبح کو کیا دیکھتی ہے کہ اس کے بچے مر گئے اور سب سامان غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس کے حواس جاتے رہے۔ جب بھوک سے برا حال ہوا تو گھر میں بھینسوں کی بھوسی ملی۔ دل میں سوچا کہ اس کو پکا کر کھا لے۔ جیسے ہی بھوسی کو ہاتھ لگایا اس میں برابر کے کیڑے نظر آئے۔ جب اس کے شوہر نے یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگا کہ میری بہن کے گھر چلو، وہاں روٹی تو ملے گی۔ گھر کو بند کر کے دونوں میاں بیوی روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے
راستے میں ان کو چنے کا ہرا کھیت نظر آیا۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہر جاؤ، میں چنے کی تھوڑی سے بالیں توڑ لاؤں تاکہ ان کو کھا کر طاقت آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ اس چنے کی بالیں توڑ لایا، مگر جیسے ہی اس کی بیوی نے چنے کی بالوں کو ہاتھ لگایا وہ سوکھ کر گھاس بن گئیں۔ کئی مرتبہ شوہر نے چنے کی بالیں توڑیں اور ہر مرتبہ اس کی بیوی کے ہاتھ لگاتے ہی وہ گھاس بن گئیں۔ دونوں گھاس کو پھینک کر آگے چلے۔ راستے میں بہت بڑا گنے کا کھیت نظر آیا۔ میاں بیوی دونوں بھوک اور پیاس سے بے تاب تھے۔ گنے کو دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ بیوی نے شوہر سے کہا کہ تھوڑے سے گنے توڑ لاؤ۔ جب وہ بہت سے گنے توڑ کر لایا اور بیوی کے ہاتھ میں دیے تو وہ کانے یعنی سرکنڈے بن گئے۔ وہ دونوں بہت گھبرائے اور ان کو پھینک کر آگے چل دیے۔ آخر یہ شخص میاں بیوی کے اپنی بہن کے شہر میں پہنچا۔ بہن مل کر بہت خوش ہوئی۔ رات کا وقت تھا۔ بہن نے ان کے لیے بچھونا بچھا دیا۔ دونوں نے آرام کیا۔ اتنے میں بہن نے کھانا تیار کیا۔ یہ دونوں کئی دن سے بھوکے تھے۔ کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے روٹی کا ٹکڑا توڑا تو تھوڑا کیا دیکھتی ہے کہ کھانے میں سخت بدبو آ رہی ہے۔ کھانا سڑ گیا ہے۔ عورت اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اللہ اب ہم کھانے والے نہیں ہیں۔ جب سے ہم پر مصیبت نازل ہوئی ہے۔ شوہر نے کہا کہ کمبخت، تو نے ایسے غرور اور تکبر کے الفاظ کہے، توبہ کر اور معافی مانگ تاکہ ہم کو اس سے نجات ملے۔ اس عورت نے وضو کیا، نماز پڑھی اور رو کر دعا کی، اے نبوت رسول، اس مصیبت کے عالم میں میری مدد کیجیے۔ اس کے بعد اس نے دریا سے ریت لا کر لڈو بنائے اور اس پر 10 بیویوں کی نظر دی۔ یہ اعزاز جناب سید جناب زینب ام کلثوم۔ وہ لڈو موتی چور ہو گئے۔ یہ دیکھ کر دونوں نے درود پڑھا۔ 5 لڈو بیوی نے کھائے اور 5 لڈو شوہر نے کھائے اور پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا مقام اصلی حالت پر تھا۔ سب بچے زندہ و سلامت تھے، کھیل رہے ہیں اور نوکر چاکر اپنے کام کاج میں مشغول تھے۔ ماں باپ کو دیکھ کر بچے بہت خوش ہوئے اور وہ بھی بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اے میری بیویوں، جس طرح آپ نے اس عورت کی خطا معاف کی، اس طرح کل مومنوں کی خطائیں معاف ہوں اور ان کی دلی مرادیں پوری ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ بے اولاد کو اولاد دے، قرض دار کو قرض سے نجات عطا فرمائے اور مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرے۔ بتوفیق محمد و آل محمد ہر جائز حاجت کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔